کتنے لوگوں کی تمنائیں اور امیدیں ہیں کہ حج کرنے نہیں گئے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ باقی رہنے والے 4 منٹوں میں 4-5 کام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، آپ کو حج کا ثواب مل جائے۔ سب سے پہلی حدیث ہے ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، جس بندے کی نیت ہو میں نے حج کرنا ہے، اسباب نہیں بن سکے، اللہ نیت کے مطابق حج کا ثواب دے دے۔ آپ نیت کرتے ہوگے کہ اللہ مجھے حج کرے، جو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی نیت کو پورا فرما۔ دوسری گزارش، صبح کی نماز با جماعت پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اشراق کی جو رکعتیں جس کو کہتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھیے، اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، مسجد میں آپ آتے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کے قدم قدم کو مبارک بنائے، اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ جب بھی مسجد کی طرف آئیں تو میرے بھائی گھر سے وضو کر کے آیا کریں، جو وضو کر کے آتا ہے، نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے، اجرہ کاجر الحاج المحرم، اللہ اجر اسے اتنا ہی دیتا ہے جتنا حاجی حج کرنے گیا اور احرام باندھ کے حج کر کے واپس آ گیا۔ چوتھا کام بھی کر لے، آنا تو ہے اللہ کے گھروں میں، لیکن نیت کر کے آیا کرے، میں نے نہ کوئی دین کی بات ضرور سیکھنی ہے یا سکھانی ہے۔ لو اتنی نیت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ پڑھیں گے نماز مسجد توحید میں ایک مثال دے رہا ہوں، باقی مساجد بھی بابرکت ہیں، آپ پڑھیں گے اسی مسجد میں نماز یا کسی اور مسجد میں، اللہ سب کو آباد رکھے، آپ کو اجر 2 قسم کے ملیں گے۔ آپ کا نام لکھا جائے گا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مکمل حج کرنے والے کو جو اجر ملتا ہے اللہ اس کو بھی عطا۔ ایک 5واں کام بھی ہے جس سے آپ کو حج کا اجر مل سکتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، بر الحج اطعام الطعام، کسی نے حج کی نیکی لینی ہے تو لوگوں کو کھانا کھلائے، اللہ اسے حج کی نیکی عطا کرے۔ ایک 6واں کام بھی ہے جس سے آپ کو حج کی نیکی مل سکتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے، کسی حاجی کو تیار کرتا ہے، اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا